فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہو چکی ہے اور یہ 30واں روزہ اور جمعۃ المبارک کا یہ دن، دونوں کا ملن کتنا خوبصورت ہے۔ جمعہ ویسے بھی ہفتے کی عید ہے اور رمضان جیسا مہینہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرات محترم، رمضان کو جو عظمت اور جو فضیلت ملی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو گویا کہ رمضان کو عظمتیں اس لیے بھی ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، یہ ہے ہی فرض علوم سکھانے والی کتاب، یہ حلال و حرام میں تمیز پیدا کر دینے والی کتاب ہے، یہ حق کے راستے پہ چلانے والی کتاب ہے، یہ باطل چیزوں سے ہمیں بچانے والی کتاب ہے، جنت کے راستے پہ کیسے چلنا ہے یہ ہمیں قرآن دکھاتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہم نے قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل، کیا سچ کیا جھوٹ، اس کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے قرآن میں۔ ہمیں قرآن سے یہ سیکھنا تھا کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، ہمیں قرآن سے یہ سیکھنا تھا کہ معاملات ہمیں کیسے رکھنے چاہیے، ہمیں قرآن سے یہ سیکھنا تھا کہ جناب عالی سوچ ہمیں کیسی رکھنی چاہیے، عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے سیکھنی چاہیے۔ ورنہ قرآن کا تو اعلان ہے، شاعر کہتا ہے شرافت صداقت دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا راستہ چلاتا ہے قرآن۔ لیکن ہم نے قرآن مجید فرقان حمید پہ توجہ دینی کم کر دی۔ آج اس جمعۃ المبارکہ میں سورہ نساء کی ایک آیت ہے جو قرآن میں موجود ہے، ہم یہ آیت آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اس آیت کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں کیا سکھایا ہے، اسی چیز کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں دو حکم ہیں، ایک چیز سے منع کیا ہے تو ایک چیز کا حکم دیا ہے۔ شرک نہیں کرنا تم لوگ۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا، یعنی کسی کے وجود کو مستقل ماننا، یہ کہنا کہ اس کا وجود یہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ بھی شرک ہے۔
کیونکہ جو واجب الوجود ہے، جو ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کو اگر واجب الوجود مانتا ہے تو یہ شرک ہے. اور اللہ نے فرمایا شرک نہیں کرنا. جب تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے تو پھر تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. اللہ نے انسان کا جو مقصد رکھا ہے وہ بھی یہی رکھا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. مقصد تمہارا عبادت ہے. حضرات محترم، عبادت کسے کہتے ہیں؟ 5 نماز کے پڑھنے کا نام صرف اور صرف عبادت ہے. ایسا کہنے سے پہلے ہمیں حضور کو سن لینا چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو ملاحظہ کرنا چاہیے. حضور کا فرمان ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہے اس سے بچنا شروع کر دو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد گزار ہو جاؤ گے. لوگوں میں عابد گزار وہ ہے، عبادت والا وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا شروع کر دے. تو اللہ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ میں نے انسان تجھے عبادت کے لیے بنایا ہے اور تو میری بندگی کر، میری عبادت کر. اور حضور نے بالکل کھول کے بیان فرما دیا کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں اس سے تم بچنا شروع کر دو، تم سب سے بڑے عابد گزار ہو. پتہ یہ چلا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا نام عبادت ہے. اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آگے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. یہ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا ہے وہ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا رغمان فو قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو. ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کے قدموں میں اپنے پیسوں کو ڈال دو. وافر مقدار میں ماں باپ کی خدمت اپنے پیسوں سے بھی کرو، اپنی انرجی سے بھی کرو. یہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے تو حضور کا یہ فرمان سنو. حضور نے فرمایا وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو. حضور نے 3 بار فرمایا وہ عزت نہیں پائے گا، ذلیل ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ ذلیل ہوگا. صحابہ حیران ہو گئے. حضور نے جس پہ مہر لگا دی ایک بار وہ بھی کنفرم ہے، یہاں تو حضور 3 بار فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہو، ذلیل ہو، ذلیل ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے ایسا بدبخت جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دونوں عالم کے مالک و مختار نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے پہ پایا، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور حالت بڑھاپے میں ان کی چک چک کو برداشت کرتے ہوئے ان کی خدمت نہ کی، ایسا بدبخت ذلیل ہو. جوانی میں تو ابا ابا سب کہتے ہیں، جب ابا صحیح ہو تو سارے ہی ابا کہتے ہیں ابا میرا بڑا خوبصورت ہے، اماں میری بڑی خوبصورت ہے. لیکن بڑھاپے میں جب ہاتھ کانپ رہے ہوں، جب ہونٹ ہل رہے ہوں،
تب خدمت کرنا، پاؤں دبانا تب کمال کی بات ہے۔ جب لگ رہا ہے کہ ابا کے پاس تجوری کی چابی ہے اور جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، تب تو سارے بیٹوں کو اچھا لگتا ہے کہ ابا کے پاؤں دبائے جائیں، لیکن یہاں رسول اللہ نے فرمایا جنت کے مستحق تب بنو گے تم جب ابا کو بڑھاپے میں پاؤ اور بے اختیار پاؤ، ابا فارغ ہو چکے ہوں، ساری جائیداد تقسیم کر چکے ہوں، اس وقت اگر تم نے ان کی خدمت کی تو جنت کے تم مستحق ہو، جنت کے تم حقدار ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِلْ قُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں سے بنا کے رکھو، توڑو مت۔ بات بات پہ رشتہ داریاں توڑ دیتے ہو، رشتہ داریاں توڑو مت، بنا کے رکھو۔ وَبِذِلْ قُرْبَى، اس پر اتفاق ہے سارے علماء کا کہ صلہ رحمی واجب ہے، اور منقطع رحم یعنی رشتہ داری کو توڑنا یہ حرام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ رحم کرے، رشتے جوڑ کے رکھے، رشتے توڑے نہ۔ تو وَبِذِلْ قُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، کمپرومائز کر کے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ بات بات پر رشتہ توڑ دیا، بھائی نے بھائی سے رشتہ توڑ دیا، بھائی نے بہن سے رشتہ توڑ دیا، کمپرومائز تو کیا ہی نہیں آپ نے، ایک تانا سنا اور آپ نے بس شیشے کی طرح ٹوٹ گئے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے آپ کو عزتوں والا بنایا تھا، شرافتوں والا بنایا تھا، آپ کو اللہ نے گلاس تھوڑا بنایا تھا کہ آپ ٹوٹ گئے۔ نہیں مولانا صاحب اب تو میں ٹوٹ چکا ہوں، میں نے تانے سن سن کے اپنی بہن کے میرا ذہن پک گیا ہے، دل میرا بوجھل ہے۔ میرے بھائی اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، شرافت والا بنایا ہے، تجھے گلاس کا ٹکڑا نہیں بنایا، تجھے کانچ کا ٹکڑا نہیں بنایا کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے تو ٹوٹ جائے۔ تو تو وہ کوہ گرا ہے کہ پورے قرآن کو سینے میں سما لیتا ہے، تو تو وہ کوہ گرا ہے جو جنت میں جانے کی امید کرتا ہے، تو تو وہ کوہ گرا ہے کہ جو جنت میں خدا کا دیدار چاہتا ہے۔ تو جب تو اتنے بڑے خواب اور ڈریمز رکھتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے تانوں کی وجہ سے رشتے توڑ بیٹھے گا، یہ غلط ہے۔ چھوٹے چھوٹی باتوں سے رشتے نہیں توڑنے۔ اللہ نے فرمایا رشتے داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رشتے بنا کے رکھو۔ ایک حدیث میں حضور نے واضح فرمایا جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قاطع رحم، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کے لیے ہم نے تگ و دو کی رمضان بھر میں، رمضان میں ہم نے کیوں سحریاں کی، کیوں روزے رکھے، کیوں افطاریاں کی، کیوں افطاریاں کروائیں؟ اس لیے نا تاکہ جنت والا راضی ہو جائے اور ہمیں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے۔ پھر وہی گھر، وہی آفتیں، وہی رشتہ داریوں توڑنا، وہی بات بات پہ جھگڑا کرنا۔ حضرات محترم اس بات پر تو حضور نے فرما دیا جو قاطع رحم ہے وہ جنت میں جائے گا۔ وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، آگے اللہ پاک نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یتیموں اور ضرورت مندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیم وہ نابالغ بچہ جس کے ابا کا انتقال ہو گیا، مسکین وہ کہ جس کے پاس مکان بھی نہیں ہے، یہ مکان بھی ہے تو پھر جناب عالی اس کے کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، اس کو مسکین فقیر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ مسکینوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اسلام نے زکوٰۃ فرض رکھی اس لیے، مالک کے نصاب ہونے پر جو زکوٰۃ رکھی وہ اس لیے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو دیا جائے۔
نہیں صدقہ فطر رکھا اسلام نے. ہم تو صدقہ فطر جانتے ہیں کس چیز کا؟ گیہوں کا. کہ ہم صرف اور صرف صدقہ فطر کس چیز کا دیتے ہیں؟ گیہوں کا دیتے ہیں. نصف سا گیہوں دے دیں گے. اللہ اکبر. جب کہ یعنی گیہوں بولے تو 2 کلو 45 گرام کہ یہ دے دیں گے ہم تو، یا اس کی قیمت دے دیں گے. لیکن جناب سنیے، حدیثوں میں حضور نے صرف اور صرف گیہوں سے صدقہ فطر دینے کو نہیں کہا. جو سے بھی صدقہ فطر دیا جاتا ہے، منقع سے بھی دیا جاتا ہے، کھجور سے بھی دیا جاتا ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر دیجئے، تمام افراد کی طرف سے دیجئے. لیکن کیوں یہ رکھا صدقہ فطر؟ یہ اس لیے رکھا تاکہ وہ لوگ جو آپ میں ضرورت مند ہیں، وہ لوگ جو آپ کے اندر فقیر فقراء کی جماعت ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی نماز اچھے انداز سے پڑھ سکے، ان کے گھروں میں بھی رونق آ سکے. تو یہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یتیموں کے ساتھ تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو یتیموں کی اچھی کفالت کرے گا نا، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں جائے گا. بیچ والی انگلی اور شہادت والی انگلی حضور نے ملائی اور ملا کے فرمایا جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں جائے گا. سبحان اللہ. اگر تم اور ہم حضور کے ساتھ جنت میں یوں جانا چاہتے ہیں تو پھر یتیموں کے ساتھ کیا کریں؟ ہم اور آپ اچھا سلوک کریں. یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. کتنا ثواب ہے. ضرورت مندوں مسکینوں کی مدد کرنے کے بارے میں حضور نے فرمایا جو بیوہ اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے وہ ہمیشہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. آپ مدد کریں ایسے ہیں جیسے کہ آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا. یہ حضور کا فرمان ہے. اور اس آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور تم یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور تم مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. آگے فرمایا گیا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قریب کے رشتہ دار، قریب کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. دور کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. قریب کے پڑوسی کون ہیں؟ تو فرمایا گیا قریب کے پڑوسی وہ ہیں جن کا گھر تمہارے گھر کے پاس ہے، اور دور کے پڑوسی وہ ہیں جو محلے میں گھر ہیں. وہ دور کے پڑوسی ہیں. تمہاری دیوار سے جس کی دیوار مل رہی ہے وہ تمہارا قریب کا پڑوسی ہے، اور تمہارے محلے میں جو گھر ہے وہ تمہارا دور کا پڑوسی ہے. ایک دوسری بھی اس کی پریبھاشا ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ جو مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے وہ تمہارا قریب کا پڑوسی ہے، اور وہ جو مسلمان تو نہیں ہے لیکن تمہارے محلے کا ہے وہ دور کا پڑوسی ہے. دونوں کا خیال رکھا جائے. قریب کا پڑوسی ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے، دور کا پڑوسی ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے شریعت کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے، یعنی شریعت کی حدوں کو توڑنا نہیں ہے، شریعت کی حدوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑوسی کے غموں میں بھی شریک رہیے، پڑوسی کی خوشیوں میں بھی شریک رہیے. یہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. شریعت کی ایک حد ہے، یعنی اس حد کو کراس نہیں کرنا. باقی آپ اس کے غم میں بھی شریک رہیں اور آپ اس کی خوشی میں بھی شریک رہیں. یعنی مثال کے طور پہ کوئی پڑوسی ہے، اس کے یہاں خوشی ہے اور وہ ڈی جے بجا رہا ہے تو خوشی میں تو شامل ہونا ہے لیکن ڈی جے میں تھوڑا شامل ہونا ہے. ڈی جے میں شامل ہوں گے تو پھر شریعت کی حد کو کراس کر دیا نا آپ نے. اسی طریقے سے کوئی آپ کے مذہب کا پڑوسی نہیں ہے، دوسرے پڑوسی تو ہے بھائی، اس کے یہاں غم آ گیا، آپ کو ساتھ دینا ہے، مال سے آپ کی مدد کرنی ہے، آپ نے انرجی سے مدد کرنی ہے. لیکن وہ کہے کہ سارے کام تو ہی کر دے، وہاں تک کریے، پوجا پاٹ کے سارے معاملات تو ہی کر دے، تو پھر وہ نہیں، کیونکہ شریعت آپ کی اجازت نہیں دیتی. شریعت آپ کو اس کے غم میں شریک ہونے کی اجازت دیتی ہے، ان کے عبادت کے معاملات میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتی. تو اس لیے میں نے قید لگائی ہے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے پڑوسی کے غم میں بھی شامل ہونا ہے، پڑوسی کے خوشی میں بھی شامل ہونا ہے. اللہ پاک نے آگے فرمایا وَصَاحِبِ الْجَنْبِ،
اور جن کے ساتھ تم لوگ بیٹھتے ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ ان سے پیار سے بولو، ان کی غیبتیں مت کرو، ان سے حسد مت رکھو. یعنی جن کے ساتھ تمہاری بیٹھکیں، کیا عجیب بات ہے یار، تم جن کے ساتھ کھا رہے ہو، جن کے ساتھ چائے پی رہے ہو، اسی کی برائی دوسروں کے سامنے کر رہے ہو. ایک قول اور ہے، وہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ تم نمازیں پڑھتے ہو، جن کے ساتھ تم نمازیں پڑھتے ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مطلب یہ کہ ان کی عزت پہ پردہ ڈالو. یہ نہیں کہ جناب اس نمازی کی برائی کرنی ہے تو اس نمازی کی برائی کرنی ہے. ایک اور مطلب ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ بیوی تمہاری صاحب جم ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ بیچاری تمہارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، تو بیوی کی برائی نہیں کرنی. یعنی گویا کہ کل ملا کے خلاصہ یہ ہوا، وہ جو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی عزت کا تم نے خیال رکھنا ہے، اور وہ جو بیوی تمہارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے ان کی بھی عزت کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو. مسافر سے مراد مہمان. اگر تمہارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. حضور نے فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظیم کرے، مہمان کی عزت کرے، مہمان کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھی جگہ پہ بٹھائے. حضرات محترم، یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے. ماشاءاللہ بڑے روزے رکھے ہیں آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ بڑی افطاریاں کروائی ہیں آپ نے، بڑے سحر کیے ہیں اور سارے معاملات کیے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کی عبادت یہ صرف رمضان میں نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک صرف رمضان میں نہیں کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک یہ صرف رمضان میں نہیں کرنا. یہ حکم عام ہے، جب تک تم مسلمان ہو اور جب تک تم حالت اسلام میں زندہ ہو تب تک تم پر یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ تم ان قرآن کی باتوں پر عمل کرتے رہو. ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے قرآن سے سیکھا کیا ہے. ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اگر ہم نے قرآن سے سیکھا ہوتا، اگر ہم نے قرآن کو نہ بھلایا ہوتا تو واللہ ہمارے معاملات بھی اچھے ہوتے، ہماری عبادات بھی اچھی ہوتی. لیکن ہم نے قرآن کو بھلا دیا. تو سنو یہ حضور کا فرمان. حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ. حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو عزتیں عطا کرتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کتاب، یہ مسلم شریف کی حدیث جو میں نے پڑھی، اس میں واضح فرمایا گیا کہ جو یہ کتاب ہے نا قرآن، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کئیوں کو بلند کرتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے کئیوں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، قرآن کی باتوں کو سیکھتا ہے، قرآن کی باتوں کو عمل میں لاتا ہے، اللہ اس کو عزتیں، فتح، کامیابی عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن کو پس پش ڈال دیتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں. صرف چومنے کے لیے نہیں ہے یہ قرآن، صرف اور صرف سر پہ رکھنے کے لیے، قسم کھانے کے لیے نہیں ہے یہ قرآن. یہ قرآن اس لیے ہے تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں، اس کی باتوں پر ہم اور آپ عمل کریں. حضرات محترم، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. داروں کی مسجد کے لیے امداد کی پرچی آئی ہے، مسجد بن رہی ہے نہیں. آپ تمامی حضرات سے عرض ہے رمضان کا آخری دن ہے اور اس میں ایک کے بدلے 70 اور ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرض کا ثواب ہے. ایک نفل پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ فرض کے برابر ثواب ہے. ایک کے بدلے 70 لیجئے اور رمضان کے مبارک مہینے میں اس مسجد میں اپنا حصہ ملائیے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب